لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام یہ رکھا ہے کہ اس میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوں گی، مشکلات بھی ہوں گی، وہ لازمی جز ہے زندگی کا۔ اب جب یہ مشکلات ہیں تو اس میں توکل اور رضا وہ ہم اور آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتا ہے کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں میدان محشر میں جب وہ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ابھی تو کچھ لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ڈائریکٹ جنت میں کیسے پہنچے ہوئے؟ تو ان سے پوچھیں گے کہ آپ براہ راست جنت میں، حدیث میں ہے کہ پرواز کریں گے قبر سے جنت تک۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حساب کتاب سے گزریں گے نہیں، یا میزان سے گزریں گے نہیں، یا صراط سے گزریں گے نہیں، گزریں گے لیکن اتنی برق رفتاری سے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ یہاں سے بائی ایئر جب تشریف لے جاتے ہیں سڈنی مثال کے طور پر، تو آپ ہر علاقے سے گزرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا آپ کو، فوراً سے گزر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قبر سے براہ راست گزریں گے اور جنت میں ڈائریکٹ، کسی حساب کتاب کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کہیں رکنا ہی نہیں ہے۔ تو فرشتے سوال کریں گے کہ کیا معاملہ تھا تمہارا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے دو اعمال ایسے تھے کہ جو ہمیں براہ راست جنت میں لے آئے، پہلا ہے حیا، دوسرا ہے رضا۔ یہ دو عمل ہے۔ حیا بھی ختم ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، ایک محرم نامحرم کے درمیان فقط حجاب کا پردہ نہیں، حیا کا پردہ جو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے کہ اتنا زیادہ مکس اپ ہو گیا کہ حجاب کا اگر پردہ ہو بھی تو اتنا حیا کا پردہ نہیں رہتا۔ ہنسی مذاق ہے، بات چیت ہے، یہ ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ کوئی اتنا آئیڈیل سچویشن نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ شرعی طور پر کوئی اس میں پہلو نکال لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ حیا، ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے، حدیث میں ہم جب تنہائی میں بھی ہوتے تھے تو اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں۔ جب کوئی کیمرہ نہیں ہے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے حیا کرتے تھے گناہ کرنے میں، شرم محسوس کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے۔ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے۔